اسی طرح یہ عمریں ہمیں دی گئی ہیں، اس عمر میں جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا ہے، وہ عمل کرنا ہے جو امتحان کی صورت میں ہے. لیکن ہم اور آپ نے، اللہ معاف کرے، کیونکہ شیطان کا ایک بہکاوا ہے، اللہ کا اس کے اندر ایک امتحان اس صورت میں بھی ہے کہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے. اور اس کا ایک اور مسئلہ جو ہے وہ بڑا ہی سنگین ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نفس ہے ہمارا. یہ شیطان اور نفس مل کر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں بہکاتے ہیں اور ہم بہک جاتے ہیں. کیونکہ یہ جو ایمان ہے، اصل میں ایمان بالغیب کا نام ہے. ایمان وہ چیز ہے جو ہمیں ظاہر نظر نہیں آتی، اور دنیا کی ہر چیز ہمیں نظر آتی ہے. تو فطرتاً ہماری فطرت ہے کہ جو چیز نظر آئے گی انسان اسی کی طرف بڑھے گا. اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات فرمائی ہے کہ بھائی ظاہر اس پہ مت جانا. جس کو شاعر کہتا ہے کہ جو اس کے ظاہر پہ جائے گا یہ منقش سانپ ہے، ڈس جائے گا. تو اس لیے یہ جو دنیا ہے ہماری، جو ہم ظاہر پہ کام کر رہے ہیں، اصل میں کام تو باطن کا ہے. اور باطن کی جو علامت وہ نظر آتی ہے. ظاہر دکھتی ہے اور باطن دکھتا نہیں ہے، لیکن ہم محسوس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہی رمضان آنے والے ہیں، اس رمضان کے آتے ہی ہماری ہر چیز بدل جائے گی. جو عبادت نہیں بھی کرنے والا وہ عبادت کرنے لگ جاتا ہے. جو آدھا ایک گھنٹہ پانی نہیں پی سکتا، کھانا نہیں چھوڑ سکتا، وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے ہر وہ عمل کرتا ہے جو وہ نہیں کر رہا تھا. یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ اچانک یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرماتے ہیں اور شیطان کو بند کر دیتے ہیں. گو نفس تو بھی ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے، لیکن یہ دو چیزیں جب ہمارے اندر سے جاتی ہیں تو میں نے آپ سے عرض کیا، گرمی سخت سے سخت گرمی ہوگی، پانی رکھا ہوگا، آپ نہیں پئیں گے. کیوں نہیں پی رہے بھائی؟ پانی پی لو. تم چلو ایسا کرو، باتھ روم جا کے پی لو، کمرہ بند کر کے پی لو. تو آپ یقین کریں ہم میں سے کوئی بھی شخص اس پانی کو نہیں پیتا. تو کیوں نہیں پی رہا؟ سوال یہ ہے. تو وہی ایمان جو ہے اس کو روکتی ہے کہ بھائی یہ پانی مت پینا ورنہ تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس وقت تو کوئی بھی نہیں ہے ساتھ، لیکن وہی ایمان جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، جو بظاہر نظر نہیں آتا، وہ ایمان جس کا بھی پاس ہوگا وہ کبھی بھی پانی نہیں پیے گا. جو ہمارے روز ہر رمضان کے مشاہدہ ہے، یہ یا روز کا مشاہدہ، جو روزے رکھنے والے ان کو پانی پی کے دکھا دو. اس کو آفر کرو 1 لاکھ 2 لاکھ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے 1 کروڑ کی آفر کر دو. وہ کہے گا صاحب نہیں. تو بھائی یہ تو ظاہر، اب تمہارے پاس لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں اور تم اس ظاہر کو چھوڑ کے باطن پہ عمل کیوں کر رہے ہو؟ تو کہو گے یار ایمان ہے. کس بات کا ایمان؟ اللہ نے کہا ہے کہ بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے، اور کیا کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ رمضان ختم ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان چلا گیا. ایمان کہاں چلا گیا؟ کمزور ہو گیا. اب کہا جائے کہ صاحب فلاں کام کرو تو ہم کرنے کو تیار، کر ایک روزہ اور رکھ لو. نہیں صاحب آج ہمت نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ایسے کتنی باتیں ہوں گی. اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ ایمان کی علامت محسوس کی جائے گی، جو دکھتی نہیں لیکن ہوتا ہے عمل. ایسے ہی کرتے ہیں ہم. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو ظاہر میں ہمیں دکھتا ہے ہم اسی کے پیچھے چلتے ہیں، جبکہ سارا کھیل باطن کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر طاقتور چیز کو چھپا کے رکھا ہے. جو طاقتور چیز ہے اس کے اندر وہ ظاہر نہیں نظر آتا. بادام کے اندر طاقت نظر آتی ہے کیا؟ نہیں صاحب. کھانا جو کھاتے ہیں اس کے اندر طاقت نظر آتی ہے؟ نہیں صاحب. لیکن جب آپ نہیں کھاتے ہیں جسم آپ چل نہیں سکتے. بھئی یہ کیا ہو گیا کہ صاحب وہ جو ہم کھاتے ہیں اس کے اندر ایک طاقت ہے جو ہمیں ملتی ہے، جس کی وجہ سے ہم چلتے ہیں. تو کیا ہوا؟ باطن جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. اسی طرح بھائی ہم سب یہاں پہ جو آئے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک ہی ہے کہ ایمان کو بڑھیا کرنا ہے، تقوی کو پیدا کرنا ہے. یہ تقوی جو ہے یہی ایمان کی علامت ہے. جتنا تقوی آپ کا قوی ہوگا اتنا ایمان قوی ہوگا. تو اس لیے یہ جو رمضان آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں تاکہ ایمان ہمارا جو ہے
وہ قوی ہو جائے. لیکن اس کے برعکس ہوتا ہے. جب ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں تو اس کے برعکس ہے، جس کی میں دلیل بار بار دیتا ہوں کہ بھائی آپ ہی لوگ ہیں، ہم ہی سب ہیں. دیکھیے پچھلے 40 سال سے جن کی عمریں ہو چکی ہیں زیادہ، وہ 40 سال سے روزے رکھ رہے ہیں. کچھ لوگ تو 50 سال سے رکھ رہے ہیں. لیکن اگر پوچھا جائے کہ بھائی 50 تم فرائض ادا کرتے ہو، تو اس کا جواب ہوتا ہے نہیں. کیوں بھائی؟ تقویٰ تو پیدا ہونا چاہیے. کہ تقویٰ پیدا کیوں نہیں ہوا؟ پتہ یہ چلا کہ صاحب جس ایمان کی بات ہم کر رہے ہیں وہ ایمان ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہوا. اگر ہے تو کمزور اتنا ہے کہ ہم فوراً چھوڑ دیتے ہیں. وہی اللہ کہہ رہا ہے نا کہ بھائی جھوٹ نہ بولو. وہی اللہ کہہ رہا ہے حرام مت کھاؤ. لیکن ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ مانتے ہیں، ان چیزوں کو نہیں مانتے. ان چیزوں کو روزہ میں ہم پانی نہیں پیئیں گے ہیں، لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم حرام کھا لیں گے. یار یہ بھی تو حرام ہے، وہ بھی تو حرام ہے. فرق کیا ہے؟ صرف اسی بات کا فرق ہے کہ جہاں ہمارا نفس اور شیطان تعویل دیتا ہے، وہیں پر آ کر یہ معاملہ بگڑ جاتا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ایمان کو قوی کرنا ہے. ایمان ایک ایسی دولت ہے جو ہمیں مفت کی مل گئی، ورنہ صرف ایمان کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے نسلیں کٹوا دی ہیں. نسلیں ایک ایمان کو رکھنے کی. حضرت بلالی کا واقعہ لے لیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یار ایک ایمان کی بات جو تھی، زمین تپتی ہوئی زمین پہ جو ہے رگڑا جا رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ سب تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، حدیثوں میں موجود ہے. لیکن وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور اس ایمان کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا انعامات سے نوازا؟ کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس براق پہ سوار ہوں گے، اس کی نکیل جو ہے وہ بلال رضی اللہ عنہ پکڑے ہوں گے. تو یہ ایمان جو ہم کمانے آئے وہ تو یہ کمانے آئے. لیکن ہم اور کچھ اور کمانے لگ گئے. ہم دنیا کے چکر میں بھاگ لگ گئے اور اپنا تن من دھن سب اسی پہ لگا دیا. 30 سال 20 سال 40 سال 50 سال کیا کیا؟ اس مال کے پیچھے لگا دیا.